جس طرح اللہ رب العزت نے ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے. کامل یقین ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات پر, اس کے فرشتوں پر. اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو نبیوں پر کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر, بندوں کی ہدایت کے لیے جن رسولوں کا اللہ رب العزت نے جن رسولوں کو بھیجا ہے ان رسولوں پر, آخرت کے دن پر کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں تمام کے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, اور پھر جزا و سزا کا فیصلہ ہونا ہے. اس پر ایمان رکھنا. انشاءاللہ ابھی ان تمام ارکان کے بارے میں تفصیلی باتیں آگے آنے والی ہیں. وَبِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ إِلَى آخِرِهِ. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر وہ احادیث جو ثابت ہیں, اس لیے کہ کتب احادیث کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں تمام کی تمام یکساں درجے کی نہیں ہیں. کچھ حدیثیں ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بہت ساری ایسی بھی حدیثیں وارد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. تو صحیح احادیث کے اندر یا قرآن کریم کے اندر جتنی بھی چیزیں وارد ہیں اس پر ایمان رکھنا. من اصول الدین و امورہ و اخبارہ وما اجمع علیہ السلف الصالح. اسی طرح پہلے کیا کہا ہم نے کہ قرآن مجید کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر جتنی بھی چیزوں کا تذکرہ ہو ان تمام پر مجمل عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے. یہاں تک کہ جو فقہی مسائل ہیں یا ایسی احادیث جن میں کسی کی فضیلت وارد ہے یا بہت سارے ایسے قصے وارد ہیں جن کا تعلق ظاہراً عقیدے کے ساتھ ہمیں نہیں لگتا کہ ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ کوئی ہے, وہاں پر بھی عقیدے کا تعلق ہوتا ہے. مثلا نماز کے باب میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے فرض کیا ہے. جو نماز کا طریقہ ہے اس پر ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, یہی طریقہ سکھلایا ہے. تو عقیدے کا تعلق اسلام کے ہر فعل کے ساتھ ہوتا ہے. بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو خاص عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں جن کے تعلق سے کتب العقائد کے اندر بحث کی جاتی ہے. جن مسائل کا کتب العقائد کے اندر تذکرہ نہیں ملتا ان کا بھی تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح کے ان مسائل کے اندر بھی ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مشروع قرار دیا ہے, چاہے وہ فرض ہو, چاہے وہ مستحب ہو, چاہے حرام ہو, چاہے مکروہ ہو, چاہے جو بھی احکام اس پر لگے. تو یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے. تو عقیدے کا تعلق پوری شریعت کے ساتھ ہوتا ہے, پوری شریعت کے ساتھ عقیدے کا تعلق ہوتا ہے. تو قرآن کے اندر یا صحیح احادیث کے اندر جو بھی چیز وارد ہو ان پر ایمان رکھنا. وما اجمع علیہ السلف الصالح, سلف صالحین نے جن چیزوں پر اجماع کیا ہے, متفقہ فیصلہ کیا ہے, ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا, اس پر بھی ایمان رکھنا. اور اس کی دلیل خود قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر وارد ہے. اصول فقہ کا جب باب آئے گا تو اس کے اندر ادلہ شرعیہ کے تعلق سے بحث ہوگی کہ اجماع بھی ایک شرعی دلیل ہے. تو انشاءاللہ اجماع کی بحث ہم وہیں پر کریں گے. تو سلف صالحین نے جن چیزوں پر اجماع کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا.
والتسلیم للہ تعالی فی الحکم والامر. اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے اسے سر تسلیم خم کر لینا. اسی طرح اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے چاہے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, نفس اسے قبول کرے یا نہ کرے, بغیر کسی چوں چرا کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. بہت سارے ایسے مسائل کے تعلق سے آپ سنیں گے ایسے عقلانیین کی زبان سے جو اپنے عقل و قیاس کو شریعت پر مقدم رکھتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ بہت سارے ایسے مسائل کے تعلق سے کہتے ہوئے سنیں گے کہ یہاں پر اسلام نے ظلم کیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یا یہ عقل و فطرت کے موافق نہیں ہے. بہت سارے ایسے مسائل کے تعلق سے دشمنان اسلام بات کرتے ہیں. افسوس کی بات کہ ہمارے اپنے مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں حقیقت میں اگر ایسا نہ ہوتا ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. بہت سارے ایسے لوگوں سے سنیں گے آپ زنا کی سزا کیا ہے؟ رجم. بہت سارے مسلمانوں سے آپ سنیں گے کہتے ہیں کہ یہ بہت سختی والا فیصلہ ہے, اگر یہ فیصلہ نہ ہی ہوتا تو اچھا ہوتا. جہاد کے تعلق سے بہت سارے لوگوں سے سنیں گے کہ اس سے لوگوں کی جان اور ان کے خون کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے, اگر نہ ہوتا تو بہتر ہوتا. بہت سارے ایسے مسائل کے تعلق سے, عورتوں کے تعلق سے سنیں گے بہت سارے مسلمانوں کے زبان سے بھی کہ اگر ان کے لیے پردے کا حکم نہ دیا جاتا تو اچھا ہی ہوتا, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی گھومتی پھرتی. بہت سارے ایسے مسائل ہیں. اپنے عقل کو اللہ رب العزت کے فیصلے پر بھی مقدم رکھتے ہیں. تسلیم نہیں ہے, یہ عقیدے کے اندر خلل ہے. اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو اپنے لیے سب سے بہترین فیصلہ تصور کرنا کہ اس سے بہترین فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا, اور حقیقت میں ہی ہے کہ اس سے بہتر فیصلہ ہونا ممکن نہیں تھا. اس سے بہتر فیصلہ ہونا ممکن نہیں تھا. انسان گرچہ اپنے عقل و قیاس سے اس سے کیوں ہی اچھا نہ کوئی فیصلہ سوچ لے, لیکن حقیقت میں اس کے اندر خلل ہے. اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق یا اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے جو بھی فیصلے ہمارے لیے کیے ہوں, ہمارے عقل و قیاس کے موافق ہو, ہمارے دل کے موافق ہو, چاہے موافق نہ ہو, اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. والقدر والشرع ولرسوله صلی اللہ علیہ وسلم بالطاعہ والتحکیم والاتباع. اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے چیزوں کو مقدر کیا ہے. اللہ رب العزت کی شریعت کو پورے کامل طور پر تسلیم کرنا. یہ یہود کی صفت اللہ رب العزت نے اور اہل کتاب کی صفت قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے, یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے. ایک مسلمان کی صفت ہے کہ تمام احکام کو سر تسلیم خم کرتے ہیں. اس لیے چاہے وہ ہمارے موافق ہو یا موافق نہ ہو, اس کو سر تسلیم خم کرنا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, آپ کی اتباع کرنا, اور اپنے مسائل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے رجوع کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ صادر کر دیا ہے اس کے آگے اور کسی راستے کو نہ تلاش کرنا. مشہور قصہ آپ لوگ سنے ہوں گے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہودی اور ایک مسلمان کا جب پیش آیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس فیصلے سے راضی نہیں ہوا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور پھر دوبارہ فیصلہ کرانے کی انہوں نے کوشش کی. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں فیصلہ کر چکے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اپنے گھر سے انہوں نے تلوار لائی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر
اس کے آگے بھی اگر کوئی شخص فیصلہ دوسرا تلاش کرنے جائے تو میرا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا تلوار سے فیصلہ کیا جائے. گرچہ اس قصے کی صحت کے تعلق سے کلام ہے، لیکن من جملہ ادلہ سے یہ چیز واضح ہے کہ اپنے تمام تر فیصلوں کے اندر جب حدیث رسول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کرنا، دوسرا راستہ نہ تلاشنا. تو عقیدہ اسلامیہ کا یہ معنی ہوتا ہے، عقیدہ اسلامیہ کا یہ معنی ہوتا ہے. آگے بڑھیں. اسماع علم العقیدہ عند اہل السنة والجماعة العقیدہ والاعتقاد والعقائد. الثاني التوحید. الثالث السنة. الرابع الشریعہ. الخامس الایمان. السادس اصول الدین او اصول الدیانہ. جی، علم العقیدہ، ان کے بہت سارے اسماء آپ کو کتابوں کے اندر ملیں گے. کتابوں کے اندر مختلف ناموں سے آپ کو یہ علم نظر آئے گا، اور ان تمام ناموں سے ہمارے سلف صالحین نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں. ان تمام ناموں سے ہمارے سلف صالحین نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں. یہ مختلف نام ہے ایک ہی فن کے، مختلف نام ہے ایک ہی فن کے. جیسے پہلا نام ہے العقیدہ والاعتقاد والعقائد. ان تینوں لفظوں کا مادہ ایک ہی ہے، ان تینوں لفظوں کا مادہ ایک ہی ہے. کیا ہے یہ؟ عین قاف دال، یہ مادہ ہے. تو یہ سب سے مشہور نام ہے، یہ سب سے مشہور نام ہے، خصوصاً بعد کے زمانے میں، خصوصاً بعد کے زمانے میں. اور ہمارے سلف صالحین نے بھی اسی نام سے کتابیں تصنیف کی ہیں. جیسے امام لالکائی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے شرح اعتقاد اہل السنت والجماعہ، شرح اصول اعتقاد اہل السنت والجماعہ. امام لالکائی رحمت اللہ علیہ قرن خامس کے عالم ہیں، قرن خامس کے عالم ہیں. انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جو بہت ہی قیمتی اور عظیم کتاب ہے اس باب میں، عقیدے کے باب میں. تو اس کتاب کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ کون کہیں گے؟ شرح اصول اعتقاد اہل السنت والجماعہ. تو لفظ عقیدہ کا استعمال انہوں نے اپنے کتاب کے نام کے اندر ہی کیا ہے. تو اس نام سے آپ کو بہت ساری کتابیں ملیں گی، اس نام سے آپ کو بہت ساری کتابیں ملیں گی. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح العقیدہ الواسطیہ، العقیدۃ الواسطیہ، اور اس کی شرح مختلف علماء کرام نے کی ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ العقیدہ الواسطیہ. یہ مشہور نام ہو چکا ہے، گرچہ کتاب کا نام علماء کہتے ہیں کہ الواسطیہ ہی اس کا نام تھا. تو اس نام سے آپ کو مختلف کتابیں ملیں گی. جب آپ لائبریری میں داخل ہوں گے تو اس نام سے جو آپ کو کتابیں ملے تو کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ عقیدے کی کتاب ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے. دوسرا نام ہے التوحید، دوسرا نام ہے التوحید. توحید یہ عقیدے کا ایک جز ہے اور سب سے جوہر ہے، یہ یعنی سب سے بڑا جز ہے. یہ عقیدے کے اندر توحید کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے مسائل کے تعلق سے بحثیں کی جاتی ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے، صحابہ اکرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے، طاعت و اولیاء الامور کے تعلق سے، جن کا تعلق توحید کے ساتھ نہیں ہے. توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جس میں بحث کی جائے. تو توحید ایک جز ہے عقیدے کا. عقیدہ یہ زیادہ وسیع لفظ ہے، توحید ایک اس کا جز ہے جو کہ سب سے بڑا جز ہے. عقیدے کی کوئی کتاب ہوگی تو اس میں انشاءاللہ توحید کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوگا، لیکن اور بھی بہت سارے مباحث ہوتے ہیں کتب العقائد کے اندر توحید کے علاوہ بھی دوسرے بھی مباحث
ہوتے ہیں کتب العقائد میں توحید کے علاوہ بھی. تو توحید ایک لفظ ہے جس سے یہی معنی مراد ہوتا ہے, جس سے یہی معنی مراد ہوتا ہے. اور لفظ توحید کے تعلق لفظ توحید سے بھی بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی. لائبریری کے اندر بہت ساری کتابیں لفظ توحید سے بھی ملیں گی, جن میں سے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب التوحید مشہور ہے. مستقل توحید کے نام سے سب سے پہلے انہوں نے ہی کتاب تصنیف کی ہے. کس نے؟ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی وفات 311 ہجری میں ہے. تو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے نام سے مستقل کتاب تصنیف کی ہے. حالانکہ کتاب التوحید کے نام سے اس سے پہلے بھی علماء نے کتابیں لکھی تھی, لیکن مستقل کتاب کی حیثیت سے نہیں, بلکہ اپنے حدیث کی کتابوں میں ایک باب کی شکل میں یا ایک جز کی شکل میں, جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ہے. صحیح بخاری کا سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید. سب سے آخری کتاب صحیح بخاری کی کتاب التوحید ہے. تو صحیح بخاری کی مختلف کتابوں میں سے ایک کتاب ہے, یہ الگ سے تصنیف نہیں ہے, لیکن الگ سے مستقل تصنیف سب سے پہلے التوحید کے نام سے کس نے لکھی ہے؟ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی طرح لفظ شریعہ ہے, الشریعہ. الشریعہ کے اچھا سننا اس میں یہ سننا. اس کے بعد ایک لفظ ہے السنہ. لفظ سننا کا استعمال متاخرین کے نزدیک اس معنی میں مشہور نہیں رہا جس معنی میں متقدمین کے نزدیک تھا. متقدمین کی کتابوں میں لفظ سننا سے مراد, اگر کوئی کتاب آپ پائیں کتاب السنہ کے نام سے, تو اس میں عقیدے کی بحثیں ہوتی ہیں. متقدمین کے نزدیک یہاں تک کہ سب سے پہلے جو کتابیں تصنیف کی گئیں عقیدے کے تعلق سے, مستقل کتابیں, وہ سنہ کے نام سے ہی تصنیف کی گئی تھی. اس لیے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ عقیدے کے اوپر جب مستقل کتابیں تصنیف ہونے لگی تو سب سے پہلا عنوان کون سا تھا جس پر ہمارے سلف نے کتابیں تصنیف کی ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ السنہ. السنہ کے نام سے سب سے پہلے کتابیں تصنیف کی گئی عقیدے کے باب میں, مستقل کتابیں. جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند عبداللہ بن الامام احمد, ان کی کتاب ہے السنہ. اسی طرح خلال, ابو بکر الخلال, جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, شاگرد کے شاگرد ہیں. انہوں نے, ابو بکر الخلال نے اپنی زندگی کے اندر ایک ہدف بنا لیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو بھی مسائل وارد ہیں عقیدے کے باب میں, ان تمام مسائل کو مجھے جمع کرنا ہے. اور انہوں نے ان تمام مسائل کو جمع کر کے کتاب السنہ کے اندر اس کو تصنیف کیا ہے. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب السنہ. کتاب السنہ. اسی طرح ابن ابی عاصم کی کتاب ہے السنہ کے نام سے. تو سب سے پہلے عقیدے کے باب کے اندر ہمارے سلف نے جو کتابیں لکھی تھی اس کے لیے کون سا عنوان اختیار کیا تھا؟ السنہ کے نام سے. متاخرین کے اندر اس نام سے کتابیں کم ہوتی گئیں. متاخرین علماء جب عقیدے کے باب میں کوئی کتاب لکھتے ہیں تو عموماً عقیدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. متقدمین سب سے پہلے شروعات کیے تھے لفظ سننا سے. عقیدے کا لفظ یا توحید کا لفظ بہت بعد میں آیا تھا. جیسے میں نے کہا کہ عقیدے کے اندر سب سے پہلی کتاب اگر کوئی ہے تو امام لالکائی کی کتاب شرح اعتقاد اہل السنہ والجماعہ. اسی طرح اسی قرن کے عالم ہے امام صابونی, ان کی بھی کتاب ہے عقیدے کے نام سے. تو عقیدے کے لفظ سے تصنیف بعد میں شروع ہوئی تھی. سب سے پہلے تصنیف شروع ہوئی لفظ سنہ کے تعلق سے, اور مختلف کتابیں, بہت ساری کتابیں لفظ سنہ کے تعلق سے علماء نے تصنیف کی تھی. ابھی میں نے کتنی کتابوں کا تذکرہ کیا لفظ سنہ کے تعلق سے؟ 3 کتابوں کا. کون ذکر کر سکتے ہیں؟ جی, ابو بکر الخلال,
माशाअल्लाह। और एक इब्न अबी आसिम कहा उन्होंने, और एक जी 2 किताबों का नाम जिक्र किया उन्होंने, किताब उस-सुन्ना इब्न अबी आसिम की और किताब उस-सुन्ना अबू बकर अल-खल्लाल की, और एक किताब का मैंने जिक्र किया नाम अब्दुल्लाह बिन अल-इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। तो इस तरह मुख्तलिफ तसनीफें अस-सुन्ना के नाम से हमारे सलफ ने तैयार की हैं, लिखी हैं। उसके बाद एक लफ्ज आता है शरिया। अश-शरिया के नाम से भी बहुत सारी किताबें सलफ के अंदर वजूद में आई थी, और लफ्ज शरिया बोलकर वो अकीदा मुराद लेते थे। लफ्ज शरिया बोलकर वो अकीदा मुराद लेते थे। शरिया के अंदर जो दूसरे मसाइल हैं, जो फिक्ही मसाइल हैं या दूसरे अबवाब हैं, उनको दाखिल नहीं करते थे, या उनको दाखिल करने का मकसद नहीं होता था उनकी तसनीफों के अंदर, बल्कि लफ्ज शरिया से किताब तसनीफ करके किन मसाइल का जिक्र करते थे? अकीदे के मसाइल का जिक्र करते थे, जिनमें सबसे मशहूर किताब है इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह की किताब अश-शरिया। और ये जो किताब मैं जिक्र कर रहा हूं, ये तमाम मुस्नद किताबें हैं। मुस्नद का माना क्या है? यानी सनद के साथ। इन तमाम लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, तो सनद के साथ इन अहादीस को जिक्र किया है। जो भी हदीस उसमें जिक्र करते हैं, तो अपनी सनद अल्लाह के रसूल तक जिक्र करते हैं। मैंने फलां से सुना, उन्होंने फलां से सुना, उन्होंने फलां से सुना, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी सनद को पहुंचाते हैं। ये तमाम मुस्नद किताबें हैं, और अकीदे की सबसे यानी असास किताबें यही हैं, जिन पर दारोमदार है तमाम मुतअख्खिरीन उलमा का। वो कौन सी किताबें हैं? यही किताबें हैं, यही किताबें हैं जिनको हमारे सलफ ने लिखी हैं। अभी अकीदा इस्लामी के ताल्लुक से बात आई थी कि जिस पर अजमा अलैहि सलफुस सालिह, जिन मसाइल पर सलफ सालिहीन ने इजमा किया है, तो हमें ये इजमात कहां मिलेंगे? किन किताबों के अंदर मिलेंगे? इन्हीं उलमा की किताबों पर। आप अगर रुजू करेंगे तो उन सलफ सालिहीन के अक़वाल आपको नजर आएंगे, और सनद के साथ। तो ये किताबें अहम हैं इल्म अकीदा को पढ़ने के लिए। इल्म अकीदा को आप अगर सही तरीके पर पढ़ना चाहते हैं, तो इन किताबों को उठाने की जरूरत है, और उसे मशाइख के सामने पढ़ने की जरूरत है। तो लफ्ज शरिया के ताल्लुक से भी असलाफ अकीदे के ऊपर किताबें लिखते थे, जिनमें से इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह की किताब सबसे ज्यादा मशहूर है, अश-शरिया लिल आजुर्री। इसी तरह लफ्ज ईमान है। लफ्ज ईमान के ताल्लुक से भी सलफ सालिहीन काफी किताबें लिखते थे, और किताबुल ईमान के नाम से हदीस की जो किताबें हैं, उनके अंदर भी आपको एक किताब मिल जाएंगी जो किताबुल ईमान के नाम से है। जैसे सही मुस्लिम के अंदर और सही बुखारी के अंदर शुरू में ही जो सबसे पहली किताब है, क्या है? किताबुल ईमान। और मुस्तकिल तसनीफें भी मौजूद हैं, मुस्तकिल तसनीफें, यानी पूरी किताब सिर्फ किताबुल ईमान के नाम से। जैसे मसलन इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इब्न माजा, इन तमाम के उस्ताद हैं। इन्होंने एक किताब तसनीफ की है किताबुल ईमान, जिनमें किसका मसला है? किन मबाहिस के ताल्लुक से बात करते हैं? अकीदे के मबाहिस के ताल्लुक से। इसी तरह इब्न मंदा रहमतुल्लाह अलैह, इब्न मंदा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है किताबुल ईमान। इसी तरह एक लफ्ज होता है उसूलुद्दीन या उसूलुद्दियाना, उसूलुद्दीन या उसूलुद्दियाना। तो इस ताल्लुक से भी सलफ सालिहीन की तसनीफात मौजूद हैं, और मुतअख्खिरीन उलमा भी इस लफ्ज से किताबें तसनीफ करते हैं, और ये लफ्ज मुतअख्खिरीन की किताबों के अंदर भी मिलता है। उसूलुद्दीन इस लफ्ज का मुतकल्लिमीन उलमा ने गलत फायदा भी उठाया है, उसूल और फुरू की तफरीक करके कि ये चीज उसूल में से है और ये चीज फुरू में से है। उमूमन जो मशहूर तफरीक लोगों के जहन में है या जो करते हैं, ये मुतकल्लिमीन का असर है।
उसूल से मुराद अकीदे के मबाहिस और फुरू से मुराद फ़िक़ही मबाहिस। ये आम तफरीक लोगों के जहन के अंदर मौजूद है या मशहूर है उलमा के दरमियान। इंशाअल्लाह जब उसूल फ़िक़्ह का मादा पढ़ेंगे हम तो इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से तफसीली बातें आएंगी। ये तफरीक सही नहीं है, तफरीक सही उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह मुस्तकिल बातें तफसील के साथ आपके सामने उसी जगह पर जिक्र की जाएंगी। आवाज आ रही है आप लोगों को पीछे जो है, वाज़ेह है एकदम। तो उसूलुद्दीन के नाम से अकीदे की किताबें सलफ़ सालिहीन भी लिखते थे, जिनमें से इब्ने बत्ताह ता के साथ नहीं, इब्ने बत्ताह अल-उकबरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है उसूलुद्दीन या शरह उसूलुद्दियाना, जिसका तज़किरा भी आगे इंशाअल्लाह आखिरी सफ़ात में, जिन लोगों ने याद कर लिया मुज़क्करे को, आखिरी सफ़ात में मसादिर का तज़किरा है, तो उसके अंदर इब्न बत्ताह रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम आएगा। उस वक्त हम जिक्र करेंगे कि इस किताब की खिदमत भी किन्होंने की है। तो इस नाम से इब्न बत्ताह रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल किताब तसनीफ की है। आगे बढ़ें। तो ये चंद अल्फाज हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन सबका मकसद क्या होता है? इल्म अकीदा के ताल्लुक से बहस करना। अल्फाज मुख्तलिफ हैं लेकिन सबका माहसल इल्म अकीदा के ताल्लुक से बहस करना होता है। इसलिए जब आप लाइब्रेरी दाखिल हो तो आपको कोई किताब मिले सुन्ना के नाम से, कोई किताब शरिया के नाम से, तो आपको समझना चाहिए कि ये भी किताब अकीदे के बाब में है और इस किताब के अंदर भी हमें अकीदे के मबाहिस मिलने वाले हैं। खुसूसन अगर मुतकद्दिमीन की किताब है तो वो अपने बाब के अंदर बेनज़ीर किताब है और वही हमारी असास है, वही सबसे कीमती किताबें हैं हमारे सलफ, अकीदे सलफ को जानने के लिए, सही अकीदे को जानने के लिए। बाद के अंदर जो किताबें लिखी गई शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्दों ने, जिनमें से सबसे मशहूर इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम के तमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। और भी बाद के अंदर जो उलमा ने किताबें लिखी हैं, तो इन्हीं किताबों से इस्तिफादा करते हुए उन्होंने किताबें लिखी हैं। ये असल है, ये असल है। इसलिए उलूम को, किसी भी चीज को आप अगर हासिल करना चाहें तो उसके एक्सपर्ट से हासिल करने की जरूरत है। उसके, आपको अगर बीमारी हो तो आप किसके पास जाएंगे? सबसे जो अच्छा डॉक्टर होगा, ताकि आपका सही इलाज हो सके, है ना। तो उलूम के अंदर भी जो किताबें मौजूद हैं उलूम शरिया के अंदर, तो जो सबसे असास वाली किताबें हैं जिनसे इस्तिफादा करते हुए बाद के लोगों ने किताबें लिखी हैं, कोशिश करनी चाहिए कि उन उसूल की तरफ रुजू किया जाए, उन उसूल की तरफ रुजू किया जाए। एक मशहूर नसीहत उलमाए कराम करते हैं, इब्दा मिन हैथु बदाऊ। उन उलमा ने जहां से शुरुआत की थी आप भी वहीं से शुरुआत करें। जहां पर खत्म हो गए हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत कहां से करते हैं? जहां पर वो खत्म हो गए हैं, यानी उनके इल्म से इस्तिफादा करते हुए मुतअखिरीन ने जो किताब लिखी है उन किताबों की तरफ रुजू करते हम बस कर देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हालांकि उन्होंने जहां से इल्म को हासिल किया था वहां से इल्म को हासिल करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुतअखिरीन के अंदर किन से कौन कौन सी गलतियां सादिर हुई हैं। अगर आप सिर्फ मुतअखिरीन की किताबों को पढ़ेंगे और मुतकद्दिमीन की किताबों पर रुजू नहीं करेंगे तो आपको इनकी गलती का एहसास नहीं होगा, इसलिए कि दारोमदार आपका इन्हीं पर है। इन्होंने जिनसे इल्म हासिल किया है, जहां से इल्म को जमा किया है, उन उसूल की तरफ रुजू करने की जरूरत है इंशाअल्लाह। इसीलिए आखिरी मुज़क्किरे के अंदर तकरीबन हर फन में जो मसादिर हैं, असास हैं, उनका तज़किरा किया गया है। आगे बढ़ें। तारीफ़ अहले सुन्नह वल जमाअह हुम मन कान अला मिस्ल मा कान